الحمدللہ حمدا لا ابتداء لحدہ ولا انتہاء لعددہ، خالق لا نظیر لہ ومالک لا شریک لہ، واحد لا ند لہ وماجد لا ضد لہ، صمد لا کفو لہ وإلہ لا جزء لہ، وأصلی وأسلم علی سیدنا ومولانا محمد المصطفیٰ خاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء وعطرتہ النجباء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ لائق صد عزت و صد تکریم و صد احترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام، بالخصوص فخر اہل سنت حضرت علامہ ڈاکٹر طیب رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، فخر اہل سنت حضرت علامہ محمد ایوب رضوی صاحب زید مجدہ، فخر اہل سنت خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد ایاز رضوی صاحب زید مجدہ، فخر اہل سنت حضرت ڈاکٹر شیراز القادری صاحب زید مجدہ، حضرت علامہ مولانا کامران اسلم صاحب، حضرت علامہ فخر القرا جناب محترم قاری فرقان بابر صاحب، میزبان محفل فخر اہل سنت محبی و محبوبی فی اللہ برادر مکرم حضرت علامہ مولانا محمد رضا قادری صاحب زیدہ مجدہ، دیگر انتہائی قابل احترام علماء کرام، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، دل کی دھڑکنیں اس وقت بارگاہ الوہیت میں سجدہ ریز ہیں کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو گناہ بخشوانے کا یہ موقع عطا فرمایا ہے۔ میں اور آپ انتہائی خوش نصیب ہیں جو اپنی زندگی کی ایک تاریک رات کو ذکر رسول سے روشن اور منور کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ انتہائی سعادت افروز گھڑیاں ہیں۔ میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں تحریک اہل سنت کے دوستوں کو، مسجد کی انتظامیہ کو، اہل محلہ کو، اہل علاقہ کو، جنہوں نے آج کی اس خوبصورت بزم کا اہتمام کیا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ کریم جملہ منتظمین کو ان کے حسن نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج ہم جس ہستی معظم کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، زبدۃ العلماء، عمدۃ المحققین، صاحب مشرب قادریت، واقف آداب رموز بساط طریقت، بہار اسلام، وقار مذہب دین و اسلام، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام الشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمۃ الرحمان،
فاضل بریلی قدس سرہ العزیز آپ کی بارگاہ میں خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم اعلیٰ حضرت کا شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ اگر کوئی عالم دین، کوئی بزرگ، اس کی ظاہری زندگی میں اس سے ملاقات ہو، اس کی مالی خدمت کی جائے یا جسمانی خدمت کی جائے، پانی پلایا جائے، ان کے آرام کے خیال رکھا جائے، ان کے قدم دبائے جائیں، تو یہ ان کی جسمانی خدمت ہے۔ لیکن اگر بعد از وصال کسی بزرگ کو خراج تحسین پیش کریں اور ہدیہ ایصال ثواب کا تحفہ ہدیہ ایصال ثواب پیش کریں تو گویا ہم ان کی روحانی خدمت کر رہے ہیں۔ اس وقت میں اور آپ اعلیٰ حضرت کی روحانی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں دعا گوں کہ اللہ کریم ہمارا یہاں حاضر ہونا اور میرے میزبانوں دوستوں کا یوں محنت کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ نے اعلانات میں سنا ہوگا کہ فکر رضا کانفرنسز کا اہتمام آپ کے اس علاقے میں مختلف مساجد میں کیا جا رہا ہے۔ یہ فکر رضا کیا ہے؟ یاد رکھیں، عقیدہ حق کی ترجمانی کا نام فکر رضا ہے، مسئلے کے حق کی نگہبانی کا نام فکر رضا ہے، اور عشق رسول میں ہر چیز کی قربانی کا نام فکر رضا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام اشاہ احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمان دیکھنے میں تو ایک وجود کا نام ہے، لیکن حقیقت میں ایک پوری انجمن کا نام ہے۔ ایک ہستی ہیں لیکن ایک ایسا انسٹیٹیوٹ ہیں جن سے ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں جن کے آگے کے انسٹیٹیوٹ ہیں جو دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی ایک فرد واحد سے ایسا کام لے لیتا ہے جسے کئی لوگ مل کر بھی انجام نہیں دے پاتے۔ اعلیٰ حضرت کی تصانیف، آپ کی تحریریں، تقریریں، تدریس اٹھا کر دیکھیں تو پتہ چلتا ہے اعلیٰ حضرت ہفت رنگ ہیرا ہیں، جس پہلو سے دیکھیں نور ہی نور چھنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ہمارے اس خطے میں جیسے برادر محمد رضا قادری فرما رہے تھے کہ عشق رسول کی شمع جہاں بھی روشن ہوگی اس میں جو فیروزہ ڈالا جائے گا وہ بریلی شریف سے ہی آئے گا۔ جہاں بھی عشق رسول کی شمع روشن ہوگی اس کے پیچھے اعلیٰ حضرت کی خدمات کو ہمیشہ خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ وقت دامن میں اتنی وسعت نہیں رکھتا، ہم نے نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے کہ میں کوئی طویل تمہید مند ہوں اور پھر اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کروں۔ میں لمحہ ضائع کیے بغیر جو آیہ کریمہ میں نے خطبہ کے دوران تلاوت کی اس کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربہ، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، فرمایا اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ میرا ابتدان میں آپ سے وعدہ ہے، میں نے آپ کے ہاتھ نہیں کھڑے کروانے کہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ، ہاتھ گرا کر کہیں، سجے سے کہیں، کھبے سے کہیں، یہ معمول نہیں۔ میں تو سادہ لہجے میں اور سادہ بات کرنے کا عادی ہوں، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کو مشکل بات بھی مشکل نہیں لگے گی۔ اللہ فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولنا چاہتا ہے۔ کیا کرنا چاہتا ہے؟ شرح کا مطلب ہے کھولنا۔ آپ نے پڑھا ہوگا، سنا ہوگا کہ فلاں حدیث کی شرح میں یہ بات آئی ہے، علم نشرح لک صدرک، تو انشراح کا مطلب ہے کھل جانا، وسعت قلبی مل جانا، یا آسان کروں تو مقاصد دین کو حاصل کر لینا، دین کی فہم کو پا لینا، جس سے اسلام کی سمجھ آ جائے، سمجھ لیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولنا چاہتا ہے،
فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، پس وہ اپنے رب کی طرف سے مقام نور پہ آ جاتا ہے۔ کہاں جاتا ہے؟ مقام، سارے نہیں بولے کون سا مقام ہے؟ مقام فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، علا کا لفظ آیا ہے، وہ مقام نور پر فائز ہو جاتا ہے۔ کون مقام نور پر ہے؟ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا، جس نے مقاصد دین کو پا لیا، جس نے دین کو سمجھ لیا۔ بڑی آپ کی توجہ کا طالب ہوں، جسے دین سمجھ آ جائے وہ مقام نور پہ آ جاتا ہے، تو جو دین لے کر آئے ہیں ان کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھولتا ہے اسے مقام نور پہ بٹھا دیتا ہے۔ بھائی جسے دین سمجھ آ جائے وہ مقام نور پہ آ جاتا ہے، تو جو دین لے کر آئے ان کے نور کا عالم کیا ہوگا۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، میرا دل بھی چمکا دے۔ اچھا یہ تو مقام نور پہ آ گئے، اب وہ مقام نور کیا ہے؟ وہ کون سا مقام ہے جسے مقام نور کہا جاتا ہے؟ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے روح المعانی میں لکھا ہے، علماء موجود ہیں ان سے پوچھیں علامہ آلوسی کا کیا مقام ہے، اور تمام مکاتب کے مدارس میں روح المعانی پڑھائی جاتی ہے۔ میں ہندوستان گیا ہوں، وہاں دوسرے مکتبہ فکر کے مدارس میں دیکھا ہے، وہاں بھی روح المعانی پڑھائی جاتی ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء سے استفادہ کرتے ہیں۔ روح المعانی علامہ محمود آلوسی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ مقام نور کیا ہے جس پر بندہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یرون الحق بنورہ ویرون من العرش الی تحت الثری، جو مقام نور پہ آ جاتا ہے اللہ اسے ایسی نظر عطا فرماتا ہے، وہ زمین کی طرف دیکھے تو زمین کی آخری تہ نظر آتی ہے، وہ آسمان کی طرف دیکھے تو اللہ کا عرش نظر آتا ہے۔ یہ ہے مقام نور۔ کون سا مقام ہے؟ مقام نور۔ چونکہ میں نے اعلیٰ حضرت پر بات کرنی ہے، ورنہ میں آپ کو بتاتا اس آیت کے پہلے مساق ہیں تو صحابہ کرام ہیں۔ باوضو بیٹھا ہوں، طالب علم ہوں، اور دانستہ یہ الفاظ بول رہا ہوں، اگر اس آیت کے مساق صحابہ نہیں، ہم نے تو کرامتیں پڑھی ہیں نا، غوث اعظم کی، داتا صاحب کی، اپنے بزرگان دین کی، ہمیں پتہ ہی نہیں صحابہ کی کون سی کرامتیں ہیں۔ اگر صحابہ کرام اس آیت کے مصداق یا انہیں نور ولایت حاصل نہیں تو دنیا میں کوئی ولی ہے ہی نہیں۔ پہلے مصداق ہیں تو صحابہ کرام ہیں۔ اب وقت ہی نہ میں ان کی کرامتیں بیان کروں، نور ولایت بیان کروں۔ اللہ فرماتا ہے ہم جسے اسلام کی سمجھ دیتے ہیں اسے مقام نور پہ بٹھا دیتے ہیں۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں اللہ اسے وہ نظر عطا فرماتا ہے کہ پھر وہ زمین کی طرف دیکھے تو آخری تہ نظر آتی ہے، آسمان کی طرف دیکھے تو اللہ کا عرش نظر آتا ہے۔ اچھا یہاں ایک حدیث ہے جو ہمارے بچوں نے بھی سن رکھی ہے، بچپن سے آپ سنتے آ رہے ہیں، معروف حدیث ہے اور بخاری شریف کی حدیث ہے۔ کون سی کتاب ہے؟ دل ہے تقریر سننے کو؟ کوئی نہیں۔ کون سی کتاب ہے؟ بخاری شریف، اور حدیث قدسی ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ حدیث یاد رکھیں، علماء بیٹھے ہیں، یہ حدیث قدسی بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، اسے وحی خفی کہا جاتا ہے۔ قرآن وحی مطلوب ہے یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور حدیث قدسی وحی غیر مطلوب ہے جس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ اگر آپ مجھے 10 سیکنڈ توجہ کر لینا تو میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں وحی میں، حدیث میں اور حدیث قدسی میں فرق کیا ہے۔ 10 سیکنڈ کی بات ہے۔ وحی جو قرآن مجید ہے اس میں کلام بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے ہیں۔ بڑا سادہ کر کے سمجھا رہا ہوں، کلام بھی اللہ کا ہے، الفاظ بھی اللہ کے۔ اور حدیث میں کلام بھی رسول اللہ کا ہے، الفاظ بھی رسول اللہ کے ہیں۔ اور حدیث قدسی میں کلام اللہ کا ہے، الفاظ رسول اللہ کے ہیں۔ یہ سادہ سا فرق ہے جو میں نے آپ کو سمجھا دی ہے۔ حدیث قدسی کلام اللہ کا ہے، الفاظ۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا ایک حدیث، دکانوں میں پڑھا ہوگا، لکھی ہوتی ہے، اے بندے ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے، سنے نا آپ نے؟ یہ بھی حدیث قدسی ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے ہم نے بچپن سے سنی ہے پر کبھی ہم نے جزیات پر غور نہیں کیا، معروف حدیث ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ نفلی عبادت کر کے
میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، آنکھیں اس کی ہوتی ہیں دیکھنا میرا ہوتا ہے، کان اس کے ہوتے ہیں سننا میرا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے بولنا میرا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے ہیں اور پکڑنا میرا ہے، پیر اس کے ہیں چلتا میری دوئی طاقت سے ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے بھئی، آنکھیں اس کی ہیں دیکھنا خدا کے، زبان اس کی ہے کلام خدا کے، کان اس کے سننا خدا کے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں اس کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھی ہے، اور اگر آپ غور کریں میرا سارا تمہیدی مضمون ایک جملے میں آپ کے ذہن میں اتر آئے گا، ایک جملے میں۔ علامہ رازی فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ اس بندے کے جسم میں حلول کر جاتا ہے۔ حلول کرنا سمجھتے ہیں جی؟ آپ نے سنا ہوگا نا کہ فلاں بندے میں جن آ گئے ہیں، فلاں بندے کو جن پڑتے ہیں، اس کا یہ معنی ہے کہ اس کے اندر جن حلول کر جاتے ہیں۔ اب یہ الگ بحث ہے یہ کہنا درست ہے یا نہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا۔ ہم سنتے ہیں کہ جی فلاں بندے میں جن حاضر ہو گئے ہیں، سنتے ہیں یا نہیں سنتے؟ بولتے نہیں آپ لوگ، فلاں بندے میں جن حاضر ہو گئے، فلاں میں جن آ گئے، یہ ہے حلول کر جانا بلا تشبیہ و بلا تمثیل۔ اللہ فرماتے ہیں میرا ولی نفل کی عبادت کر کے میرے قریب ہوتے ہیں، آنکھیں اس کی دیکھنا میرا، کان اس کے سننا میرا، زبان اس کی بولنا میرا۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں اللہ اس بندے کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے، اللہ حلول کرنے سے پاک ہے۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ اس ولی کو ایسا نور نظر عطا فرماتا ہے کہ بیٹھا بغداد میں ہے دیکھ سارے جہان کو رہا ہے۔ اللہ اسے ایسا نور نظر، نور ولایت عطا فرما دیتا ہے۔ پھر قصیدہ غوثیہ میں فرماتے ہیں نظر تو الہ بلاد اللہ جمعن کا خردلۃ الہ حکم اتصالی۔ غوث اعظم خود فرماتے ہیں میں ساری دنیا کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے۔ یہ ہے مقام نور۔ یہ کیا ہے مقام؟ کیا ہے مقام؟ میرے آقا کریم محو سفر ہیں، بعض نے سے فتح مکہ کا سفر لکھا ہے، علامہ حلبی نے بھی لکھا ہے، ابن حشام نے بھی بیان کی ہے۔ امام الانبیاء محو سفر ہیں، صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک چرواہا ملا۔ چرواہا سمجھتے ہیں نا؟ آجڑی، اونٹ چرانے والا، بکریاں چرانے والا۔ اس نے دیکھا نا 10,000 کا لشکر ہے، اتنا بڑا پڑاؤ ہے، تو بکریاں چھوڑ کے آ گیا ان کے پاس۔ پہلے کہا تم کون لوگ ہو، کدھر جا رہے ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں اور اپنے نبی کے ساتھ محو سفر ہیں۔ کہنے لگا تمہارے اندر کوئی نبی بھی ہے؟ صحابہ نے ہاتھ پکڑا، حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ اب وہ امام الانبیاء کے سامنے کھڑے، کہنے لگا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ فرمایا ہاں میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہتے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو میری یہ اونٹنی حاملہ ہے، گابن ہے، حاملہ ہے، بتائیں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے؟ علماء سمجھیں کہ جملہ جو میرے نوکے زبان پر آ گیا ہے، لوگوں کو لفظ نبی کا ترجمہ کرتے ہوئے بڑے بڑے علم و فضل کے دعوے دار رہ گئے ہیں۔ عرب کا بکریاں چرانے والا بھی جانتا تھا جو نبی ہوگا وہ غیب کا علم ضرور رکھتا ہوگا۔ یہ آجری کہہ رہا ہے، یہ بکریاں چرانے والا، اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں میری یہ اونٹنی حاملہ ہے، بتائیں اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے؟ وہ دور کوئی الٹرا ساؤنڈ کا دور تو نہیں تھا جب لوگ پیدائش سے پہلے نتائج حاصل کر لیتے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے ریگستان میں ایک آدمی پوچھ رہا ہے بتائیں میری اونٹنی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، میل ہے یا فیمیل ہے؟ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، جب وہ اللہ کے رسول سے سوال کر رہا تھا اس کی پشت پہ کھڑے ہیں سلمہ بن سلامہ، صحابی رسول، انہوں نے چرواہے کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا، اپنی طرف کھینچا اور فرمایا لا تصل رسول اللہ واقبل علی انا اخبرک ذالک۔ اے میرے نبی سے سوال پوچھنے والے میرے نبی سے نہ پوچھ، آ میرے پاس آ، میں بتا دیتا ہوں تیری اونٹنی کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ نر ہے یا مادہ ہے۔ مجھے ایمان سے بتائیں یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سردار کا عالم، سردار کا عالم۔ میں نے پہلے کہا وقت نہیں ورنہ صحابہ کا نور ولایت بیان کروں۔ حضور حیدر کرار، تاجدار اہل عطا، صاحب ذوالفقار، صاحب اسرار، اسد اللہ الغالب، امام المشارق والمغارب، حضرت علی شیر خدا کوفہ کی جامع مسجد کے منبر پر جلوہ افروز ہیں
اور مولا کائنات فرماتے ہیں تم میرے سامنے کہیں سے قرآن کی کوئی آیت پڑھو میں تمہیں بتا دوں گا یہ آیت دن کے وقت اتری ہے یا رات کے وقت اتری ہے۔ آپ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قرآن کی کہیں سے کوئی آیت پڑھو میں تمہیں بتاؤں گا یہ آیت دن کے وقت اتری ہے یا رات کے وقت اتری ہے، یہ آیت پہاڑ پہ اتری ہے یا کسی وادی میں اتری ہے، یہ آیت میدان جنگ میں اتری ہے یا حالت امن میں اتری ہے۔ فرمایا کہیں سے کوئی آیت پڑھو، علی تمہیں بتائے گا اس آیت کا شان نزول کیا ہے، وجہ نزول کیا ہے، مقصد نزول کیا ہے، جگہ نزول کیا ہے۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھنا تمہارا کام ہے، اس کے جملہ مسائل بیان کرنا علی شیر خدا کا کام ہے۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ وہ ہیں جن کا سینہ اسلام کے لیے کھل گیا ہے، اللہ نے انہیں مقام نور عطا فرما دیا ہے۔ آج اس اسی معظم کا میں اور آپ ذکر خیر سننے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اعلیٰ حضرت حج کے لیے گئے تو مطاف میں بیٹھے ہیں، اتنے میں شور مچا، ایک بزرگ آ رہے ہیں، حضرت شیخ حسین بن صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑے شیخ تھے، عرب شیخ تھے اور مریدین متوسلین صاحب تھے۔ وہ وہاں سے گزر رہے ہیں، ان کی اچانک نظر پڑی ہے اعلیٰ حضرت کے چہرے پر۔ اعلیٰ حضرت نے دیکھا نا، کوئی بزرگ آ گئے ہیں، ادب میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ شیخ حسین بن صالح نے دیوانوں کی طرح بازو پھیلائے ہیں، اعلیٰ حضرت کو سینے سے لگا رہے اور ماتھا چومتے جا رہے ہیں۔ میں آیت کردہ تلاوت کردہ آیت کی روشنی میں یہ بات کرنے لگا جو آپ کو سنا رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کا ماتھا چومتے جا رہے ہیں، اور جب ماتھا چوم کے سینے سے لگا کے معانقہ فرما کر آگے بڑھے ہیں تو شاگردوں نے پوچھا حضور آپ جانتے ہیں یہ ہندی جوان کون ہے، یہ ہندوستان کا آدمی یہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں میں نہیں جانتا یہ جوان کون ہے۔ شاگردوں نے کہا جب جانتے نہیں تو اتنی وابستگی ہے، محبت، سینے سے لگا رہے ہیں، ماتھا چوم رہے ہیں۔ شیخ حسین فرماتے ہیں واللہ انی لاجد نور اللہ من حاصل جبین، من حاصل جبین۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اللہ کی قسم ہے اس جوان کے ماتھے سے میں نے اللہ کا نور چھنتے ہوئے دیکھا۔ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ، یہ وہ ہیں جنہیں اللہ نے مقام میں نور عطا فرما دیا ہے، جن کی جبین سے نور ولایت چھن رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی قدس سرہ العزیز کی ولادت با سعادت ہوئی 10 شوال 1200 یہ 14 جو جون تھی، اور ہجری عیسوی کیلنڈر کے مطابق 1856 اور 1272 ہجری آپ کا یوم ولادت ہے۔ اعلیٰ حضرت کا خاندان کوئی غیر معروف خاندان نہیں تھا، بلکہ آپ افغانستان کندھار کا بڑھیج قبیلہ تھا، پٹھانوں کا، اس سے آپ کا تعلق تھا۔ اور آپ کے جو آباء و اجداد ہیں نا، وہ مغلیہ دور حکومت میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ علماء کے لیے تو بات نہیں ہوگی، آپ کے لیے نہیں ہوگی، یہ لاہور میں جو شیش محل ہے آپ کو پتہ ہے یہ کس کی جاگیر تھا؟ یہ اعلیٰ حضرت کے جد امجد کی جاگیر ہے، مولانا سعید اللہ خان، حضرت شاہ سعید اللہ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی جاگیر تھی۔ اور پھر جب یہ خاندان دہلی گئے تو وہاں انہیں جناب سعید اللہ کو شش ہزاری عہدہ نوازا گیا ہے، یعنی اس عہدے پر آپ فائز تھے اور بڑے بڑے اعلیٰ عہدوں پر رہے۔ اعلیٰ حضرت کے جو دادا ہیں ان تک یہ حکومت کے بڑے بڑے عہدوں میں رہے ہیں، لیکن آپ کے جو والد ہیں مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے والد ہیں جناب شاہ رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے پھر عہدے چھوڑے ہیں اور فقیری کو اپنا لیا ہے، درویشی اپنائی ہے، دین کی خدمت کا جذبہ لیا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ننیال میں بھی بڑے بڑے علم و فضل کے تاجدار تھے، علمی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی ہے۔ بریلی کا محلہ جسولی میں آپ کی ولادت ہوئی، اور پھر آپ کی تربیت ایک مذہبی گھرانے میں ہوئی ہے۔ 6 سال آپ کی عمر ہے جب آپ نے میلاد کے جلسے میں پہلی تقریر فرمائی ہے، پہلی تقریر۔ اور جب آپ کی عمر ہوئی نا 8 سال تو آپ نے صرف کی عربی میں شرح لکھی ہے،
8 سال عمر ہے، عربی میں شرح لکھ رہے ہیں۔ یہاں بھی نوجوان بیٹھے ہیں، آپ کی توجہ کا طالب ہوں۔ 13 سال 10 مہینے 5 دن کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ لکھا ہے۔ میں زور دے رہا ہوں لفظ لکھنے پر، بولنا نہیں، پڑھ کے سنایا نہیں جیسے میں بول رہا ہوں یا کوئی پڑھ کے سناتا ہے، نہیں، لکھا ہے۔ ردات کے مسئلے پر تحریر فرمایا ہے، پہلا فتویٰ۔ 13 سال، یہاں 23 سال کے جوان سے پوچھیں لفظ فتویٰ کا مطلب کیا ہے، وہ بتا نہیں سکتا۔ 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا اسلامی فتویٰ ارشاد فرمایا ہے۔ 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے تھے اور دارالافتاء میں بیٹھ کر آپ فتویٰ نویسی فرمایا کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مجھے تاریخ میں ایسا بھی حافظ گزرا ہے جو 30 دنوں میں پورے قرآن کا حافظ بن گیا ہے۔ ماہ رمضان میں حافظ نہیں ملے جنہوں نے تراویح میں قرآن پڑھنا تھا، آپ دن کو قرآن یاد کرتے ہیں، رات کو سنا رہے ہیں۔ 30 دنوں میں پورا قرآن پڑھ کے سنا دیا ہے، پورے قرآن کے حافظ بنے ہیں 30 دنوں میں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ علم و فن کے وہ تاجدار ہیں، تقریباً 60 کے قریب علوم پر آپ کو دسترس حاصل تھی۔ 50 علوم پر تو آپ نے کتابیں لکھی ہیں، 1000 آپ کی تصانیف ہیں۔ اچھا، میں 50 مضامین نہیں کہہ رہا کہ 50 مضمون ہیں، نہیں، 50 علوم ہیں۔ علم صرف ہے، علم نحو ہے، اصول فقہ ہے، علم فقہ ہے، اور پھر اصول تفسیر ہے، علم تفسیر ہے، اور پھر کتب حنفی ہوں، شافی ہوں، مالکی ہوں، حنبلی ہوں، آپ تمام پر دسترس رکھتے تھے، تمام علوم پر۔ اور پھر ریاضی ہو، فلسفہ ہو، بلاغت ہو، معنی ہو، حتیٰ کہ یہ جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے اس کا چانسلر میتھمیٹکس، ریاضی کے مسئلے سیکھنے کے لیے آپ کے دروازے پر آ کے بیٹھا کرتا تھا۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا چانسلر ایک مسئلے میں الجھ گیا تو جرمن جانا چاہتا تھا، تیاری کر کے جرمن جانا چاہتا تھا۔ کسی نے کہا جرمن بعد میں جانا، پہلے بریلی شریف چلے جاؤ۔ مارہرہ شریف کے بزرگوں کو لے کر، صاحبزادوں کو لے کر بریلی شریف آیا ہے سفارش کے لیے، اور اعلیٰ حضرت نے مسئلہ سنے، دوسرے لمحے میں مسئلہ حل فرما دیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں علم لدنی سنا کرتا تھا، آج میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو علم لدنی کا تاجدار دیکھا ہے۔ یونیورسٹیوں کے چانسلر آ کے آپ سے مسائل حل کروایا کرتے تھے۔ اور پھر اس دور کے علماء نے آپ کو ایک لقب دیا، اعلیٰ حضرت۔ کون سا لقب ہے؟ بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہیں، بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم حضرت ابو بکر کا نام لیتے ہو تو حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت بلال، حضرت سلمان، یا تابعین کا نام لیتے ہو، سلاف کا حضرت، اور امام احمد رضا کا نام لیتے ہو تو اعلیٰ حضرت کہتے ہو۔ یہ جب میں نے تقریر سنی نا جس آدمی نے اعتراض کی ہے، وہ بتا کیا لفظ پڑھ رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ احمد رضا نے یہ کہا ہے، تم احمد رضا کو کہتے ہو۔ میں نے کہا خود کو خطیب اور مفتی کہلواتے ہو، علماء سے پوچھ لیتے لفظ احمد ہے یا احمد ہے، اسلم ہے یا اسلم ہے، اکرم ہے یا اکرم ہے۔ مولوی احمد رضا کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ تو میں سادہ سا جواب دینے لگا ہوں، یہ جو لفظ اعلیٰ حضرت ہے نا، اس میں اعلیٰ حضرت کے دور کے علماء شامل ہیں۔ کس دور کے؟ اعلیٰ حضرت کے دور کے۔ اس سے پہلے، آپ سے پہلے والے اسلاف بھی شامل نہیں اور آپ سے بعد والے بھی شامل نہیں۔ بعد میں بھی بڑے بڑے علم و فن کے امام مہدی نے بعد میں آنا ہے یا نہیں آنا؟ بولے نہیں آپ لوگ؟ میرا خیال ہے آپ نا وہ نقطے سن کے اور شعر سن کے خوش ہونے والے لوگ ہیں، میں تو شعوری سطح پر کوئی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو اعلیٰ حضرت کا لفظ ہے اس دور کے علماء نے آپ کو دیا تھا کہ اس دور میں جتنے علماء علم و فن کے دعوے دار ہیں ان میں اعلیٰ محتشم مکرم ہستی ہیں تو امام احمد رضا خان فاضل بریلی کی ہستی۔ اچھا، اس دور میں تو اعتراض کیے ہیں، اس دور میں بھی بیگانے اعتراض کرتے ہیں، چلے ان کا کام ہے، 50,000 گالیاں نکال لینا پر میرے محبوب کی طرف آنکھ نہ اٹھانا، مجھے 50,000 گالیاں دے لینا، حضور کی بے ادبی نہ کرنا۔ چلے یہ تو سمجھ آتا ہے بھئی غیر کرتے ہیں، پر جب اپنے نہیں نہ مانتے تو پھر بڑا دل دکھتا ہے، اپنے نہیں مانتے۔ تو میں ایک سادہ سا حل ہے، اگر میں بات غلط کروں تو یہ علماء میری اصلاح کر دیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کو اگر آپ نے سمجھنا ہے، جاننا ہے، فکر رضا سمجھنی ہے نا،
تو آج کل کے کسی خطیب سے نہ پوچھیں، ان لوگوں سے پوچھیں جن کا ڈائریکٹ اعلیٰ حضرت سے واسطہ تھا، جو ان کی محفل میں بیٹھنے والے جو ان سے ڈیل کرتے تھے، ان سے پوچھیں۔ آج کل کے مولویوں سے نہ پوچھیں۔ اور عقیدہ اہل سنت کے والے سے یہ میرا مضمون نہیں ہے، اب بات میرے نو کے زبان پر آ گئی ہے۔ دیکھیں، مجھے 19واں سال ہے تبلیغ کرتے ہوئے، پاکستان کے گوشے گوشے میں میں محبت رسول کی خیرات دینے گیا ہوں، ہندوستان گیا ہوں، عرب کے علاقوں میں گیا ہوں۔ ایک لمحے کے لیے 19 سالوں میں، بھائی رضا قادری بیٹھے ہیں، میرے استادوں کے بیٹے ہیں، میں ان کے دروازے کا نوکر ہوں، ایک لمحے کے لیے 19 سالوں میں اگر کبھی میرے دل میں خیال آیا ہونا کہ میں عالم ہوں، اللہ اس سے پہلے مجھے موت دے دے۔ عالم کہلانا تو بڑی دور کی بات ہے، میں طالب علم بھی نہیں، لیکن دیکھیں میں نے امامہ بھی باندھ رکھے ہیں، داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے، ایک خاندان عالیہ سے میرا تعلق بھی ہے، ایک خانقاہ کا میں خادم بھی ہوں۔ اگر میں ہاتھ جوڑ کر آپ سے کوئی گزارش کروں تو میرا گمان ہے کہ آپ اسے دل میں جگہ دیں گے یا نہیں دیں گے؟ جی بھائی آپ مانیں گے ممبر پر بیٹھتے ہیں، 19 سال سے دین کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہے، داڑھی رکھی ہے، امامہ پہن رکھا ہے، ہاتھ باندھ کے، اگر ہاتھ باندھنا آپ کو نہیں قبول ہو رہا تو میں آپ کے پیر پکڑ لیتا ہوں، پر یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ دے کے خدا را، خدا کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں اللہ دا واسطہ جے دین آج کل کے کسی پیشاور خطیب سے نہ سیکھیں۔ اس سے آگے میں کہہ کچھ نہیں سکتا، یہ میرے ہاتھ دیکھیں، کسی پیشاور خطیب سے نہ سیکھیں دین کیا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے جس بندے کو آپ 50,000 دے کے بلا رہے ہیں تقریر کرنے کے لیے، اسے کیا پرواہ آپ دوزخ میں جائیں یا جنت میں جائیں؟ اسے کیا پرواہ ہے؟ اسے تو جس کام کی فیس لینی ہے نا بھائی چس ڈالنی ہے، ایک ہلا گلا کر دینا ہے، ہاتھ کھڑے کروا کے آپ سے سبحان اللہ کلوانے، اس نے وہ فیس لی ہے نا جس کام کی، وہ کام پورا کر کے اس نے واپس جانا ہے۔ اسے کوئی پرواہ نہیں اس بات سے کہ آپ جنت میں جائیں یا دوزخ میں جائیں، اس نے فیس لی ہے، بس فیس پوری کرنی ہے۔ جس کام کے لیے بلایا ہے، چاہے وہ مداری بن کے آئے چاہے عالم بن کے آئے، اسے وہ کر کے چلے جانے، اسے آپ کی آخرت کی کوئی فکر نہیں۔ اور یہ بھی فکر رضا بیان کرو، یہ تو میں علماء کی بات کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس پیر کے دل میں اپنی فکر آخرت نہ ہو اس کی بیعت کرنا حرام ہے۔ یہ بریلی کے تاجدار کا فتاوی رضویہ میں، جس پیر کے دل میں اپنی فکر آخرت نہ ہو اسے تمہاری کیا فکر ہوگی، جسے اپنی قبر کی فکر نہیں اسے تمہاری کیا فکر ہوگی۔ تو یہ میرے بندے ہوئے ہاتھ دیکھیں، پیشہ ور خطیبوں سے نہ پوچھیں اعلیٰ حضرت کون ہے۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھنا ہے تو مولانا سردار احمد لائل پوری سے جا کر پوچھیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ رضا، فیضان روح سیدی محدث اعظم پاکستان، تاریخ اہل سنت پاکستان، علماء حق اہل سنت و جماعت۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھنا ہے تو آج کل کے کسی خطیب سے نہ پوچھیں، کسی پیشہ ور مقرر سے نہ پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھنا ہے تو صدر الشریعہ سے جا کر پوچھیں، صدر الافاضل سے جا کر پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھنا ہے تو ابو البرکات سید احمد قادری سے جا کر پوچھیں، خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا ایوب قادری سے جا کر پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھنا ہے تو قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی سے جا کر پوچھیں۔ اعلیٰ حضرت کے بارے میں پوچھنا ہے تو صدر الافاضل، پتہ ہے صدر الافاضل کا معنی کیا ہے؟ یہ افاضل فاضل کی جمع ہے، جہاں علماء بیٹھے ہو جو ان کا صدر ہے، تاجدار ہے، اسے صدر الافاضل کہا جاتا ہے۔ حضرت مولانا سید نعیم الدین گنج مراد آبادی سید بھی ہیں، علماء کے تاجدار بھی ہیں، پر علم و فن کا تاجدار بریلی شریف میں آتا ہے تو اعلیٰ حضرت کو وضو کروا رہا ہے۔ بھائی جن کے دروازے کا پانی بھرنے والے صدر الشریعہ بن گئے ہیں، جن کے دروازے پر انہیں وضو کروانے والے مولانا سید نعیم الدین گنج مراد آبادی جیسی ہستی، آپ صدر الافاضل بنے ہیں، ان سے جا کر پوچھیں اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ اچھا بعض لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت نے سختی کی ہے، معاملات میں بڑی سختی کی ہے۔ یقین جانیے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں اس طالب علم نے جو کچھ سمجھا ہے نا، یہ فیض ہے رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ فرماتا ہے صحابہ کافروں پر سخت ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں، کافروں پر سخت ہیں آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی معمول تھا، بڑے سے بڑے مفتی
بڑے سے بڑا قدآور شخص جب حضور کی ادنا درجے کی بے ادبی کرے نا، ادنا درجے کی بے ادبی، اعلیٰ حضرت کا جو کلک رضا ہے وہ اسے معاف نہیں کرتا، اعلیٰ حضرت خاطر میں نہیں لاتے۔ چاہے جتنا بڑا مرضی متقی پرہیزگار کا دعوے کرنے والا ہو، علم و فن کا تاجدار کہلانے والا ہو، اعلیٰ حضرت لحاظ نہیں کرتے۔ یہ تو آپ کی سختی ہے، یہ تو اشداء علی الکفار کی مثال ہے۔ اور رحماء بینہم کا فیضان سننا ہے تو بڑی توجہ کا طالب ہوں۔ 11ویں شریف کی مٹھائی کا چھوٹا سا ٹکڑا، 11ویں شریف کی مٹھائی کا چھوٹا سا ذرہ زمین پر گر جاتا ہے، علم و فن کا تاجدار کسی طالب علم کو نہیں بلاتا، زمین پر بیٹھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے نہیں اپنے ہونٹوں سے وہ ذرہ اٹھا رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھے میں کیا بیان کر رہا ہوں؟ بھائی علماء سے گزارش گزاروں ذرا چشم تصور میں دیکھیں تو صحیح، اتنا بڑا علم و فن کا تاجدار وہ کیسے زمین پر بیٹھ کر ہونٹوں سے وہ ذرہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر نسبت کا ادب کرنے کا حق ادا کر دیا ہے۔ ایسے تو نہیں لکھا تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اعلیٰ حضرت مٹھائی کا اتنا ادب کرتے ہیں، جو 11ویں شریف والوں کے ختم کی مٹھائی ہے، 11ویں والے پیر کا کتنا ادب فرماتے ہو۔ یہ تو آپ کی نرمی ہے۔ اچھا سختی ہے، سختی کی مثال تو آپ نے سنی ہے کہ وہ نین پارا کا نواب تھا، بادشاہ تھا۔ اس دور میں یہ جو بادشاہ تھے نا، ان کا معمول تھا یہ بڑے بڑے شاعروں کو خرید لیتے تھے، داغ دہلوی جیسے لوگ، اسد اللہ خان غالب جیسے لوگ، ان سے اپنے قصیدے لکھواتے تھے، انہیں قیمتی ہار دیتے، مال و دولت دیتے، اشرفیاں دیتے۔ یہ شروع سے معمول چلا رہا تھا کہ قصیدہ گو شاعروں کو خرید کر پھر ان سے اپنی تعریف لکھواتے، مدح لکھواتے اور انعام و اکرام سے نوازتے تھے۔ نین پارا اس کا جو نواب تھا نا، اس کا جو شاہ تھا، اس نے سنا کہ مولانا احمد رضا خان نام کا ایک بہت بڑا شاعر ہے، تو لوگوں نے کہا اپنی مدح لکھوانی ہے تو احمد رضا سے لکھواؤ۔ اس نے پیغام بھیجا آپ میری مدح لکھیں، میں آپ کے ادارے میں جتنا آپ کہتے ہیں اتنی نظر پیش کر دیتا ہوں، جتنا مال و دولت کہتے ہیں نا وہ پیش کر دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت نے خط پڑھا، جمال کے رخ پہ جلال آ گیا۔ یہ جو خطیب حضرات ہیں نا، انہیں پتہ ہے یہ خطابت اپنے ساتھ لڑنے والی بات ہوتی ہے، اپنے ساتھ لڑنے والی بات ہوتی ہے۔ ہم لفظ تراشتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں، اپنے خون جلاتے ہیں آپ کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ جمال کے رخ پہ جلال آ گیا۔ اب میں جملہ پتہ نہیں سوچ رہا ہوں، پتہ نہیں کیا آپ سمجھتے ہیں نہیں سمجھتے۔ گلاب سر چہرہ گلاب صورت ہو گیا۔ میں نے گلاب سیرت کا ہے، گلاب سر و چہرے مل جاتے ہیں، سرخ و سفید چہرے، کچھ ایسے ہیں جن کا چہرہ ہی بتا دیتا ہے یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ گلاب سیرت چہرہ گلاب صورت ہو گیا، سرخی آ گئی اعلیٰ حضرت کے چہرے پر۔ نین پارا کے شاہ نے کہا میری منقبت لکھیں، میری مدح لکھیں، میرے مناقب لکھیں، جو کہتے ہیں نظر پیش کرتا ہوں۔ بریلی کے تاجدار نے جب یہ رکا پڑا جلال میں آگے، پر میں جاؤ سے جا کر کہہ دو تم کہہ رہے ہو میں نظر پیش کروں گا، مال و دولت پیش کروں گا۔ بریلی کے فقیر کا عقیدہ یہ ہے میرا رازق اللہ ہے، اور رزق مل رہا ہے تو روزے رسول کے دروازے سے مل رہا ہے۔ واللہ خیر الرازقین، میرا رازق اللہ ہے، اور حدیث ہے واللہ یؤتی وانا قاسم، احمد رضا کو رزق مل رہا ہے تو حجرے عائشہ کے دروازے سے مل رہا ہے۔ کرو مدح اہل تون رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ بنے۔ علماء محقق سمجھ آئیں گے، نین پاروں کو پارے نہ قرار دے دیے، نام ہی الٹ دیے، ذلت کے ساتھ اسے تشبیہ دے دی ہے۔ آپ نے فرمایا میرا رازق اللہ ہے، احمد رضا کو رزق ملتا ہے تو دروازے رسولوں سے رزق ملتا ہے۔ اچھا یہ سختی ہے، اور نرمی کا عالم یہ ہے، پالکی پر بیٹھے ہیں، 4 مزدوروں نے پالکی اٹھا رکھی ہے۔ آج کل ہم نے کہیں جانا ہو نا، صدر جانا ہے یا اسلام آباد جانا ہے تو ہم ٹیکسی لے لیتے ہیں۔ اس دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، اتنی سہولیات نہیں تھیں، ذرائع ابلاغ نہیں تھے، تو پالکی لوگ کرائے پر لیتے تھے۔ کسی جلسے میں جانا ہے، کسی دعا میں جانا ہے، کسی کے ہاں جانا ہے، اعلیٰ حضرت نے پالکی کرائے پر منگوائی، پالکی میں بیٹھے ہیں، سفر کر رہے ہیں۔ سختی میں نے آپ کو سنائی ہے کہ آپ نے نین پارا کے شاہ کو کیا جواب دیا ہے، اب ذرا نرمی بھی سنیں۔ اچانک پالکی روکی ہے، پالکی سے زمین پر اترے ہیں،
4 مزدور کھڑے ہیں جنہوں نے اٹھا رکھی تھی، ان سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں تم میں کوئی سید زادہ تو نہیں، تم میں کوئی سید زادہ تو نہیں۔ اب وہ جو سید زادہ تھا نا، اس نے کہا حضور لوگ مزدور سے مزدوری لیتے ہیں، ذات نہیں پوچھتے، لوگ مزدور سے مزدوری لیتے ہیں، ذات نہیں پوچھتے، آپ مزدوری لیں، ذات کو کیا کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو آپ سید زادے ہیں، آپ کے کاندھوں پہ سواری کروں، قیامت کے دن حضور کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ پھر چشم فلک نے یہ منظر بھی دیکھا ہے کہ علم کے تاجدار نے اپنا ماما کھولا ہے، سید زادے کے پیر صاف کر رہے ہیں، اور فرمایا اب آپ پالکی میں بیٹھیں گے، احمد رضا اسے کاندھا دے گا۔ میں اس طرف بات لے جانا نہیں چاہتا جو ہمارے ملک کے حالات ہیں مذہبی طور پر، علماء جانتے ہیں، یقین جانیے یہاں تقریریں نہیں کرتے، اکیلے جب بستر پر لیٹتے ہیں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ شاید فکر رضا کے ماننے والے سادات کا ادب نہیں کرتے۔ میں کہتا ہوں ہمیں سادات کا ادب سکھائے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آپ سے پوچھا گیا اگر سید طالب علم ہو استاد اوروں پر سختی کرتا ہے تو سید پر بھی سختی کرتا ہے، مجبوری ہے، بچہ ہے، سمجھانے کے لیے اسے۔ آپ نے فرمایا نیت یہ نہ رکھے میں اسے سزا دے رہا ہوں، نیت یہ رکھے سید کی ایڑی کے ساتھ مٹی لگی ہوئی ہے، میں وہ مٹی جھاڑ رہا ہوں، میں وہ مٹی صاف کر رہا ہوں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، لوگ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت سخت بڑے تھے۔ نماز عشاء کا وقت بھی قریب ہے، بس 5-10 منٹ میں گفتگو سمیٹ رہا ہوں۔ رامپور کا نواب آیا ہے بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت سے ملاقات کے لیے، اور اعلیٰ حضرت دروازے پر کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا احمد رضا کو نوابوں سے ملنے کے آداب ہی نہیں آتے کہ میں آپ سے ملاقات کروں، آپ کے پاس بیٹھوں۔ لوگوں نے کہا رامپور سے نواب آیا ہے، لوگ تو ان کے ساتھ تعلقات رکھنے میں فخر محسوس کرتے ہیں، گھر میں بٹھائیں۔ آپ نے فرمایا فقیر کی کٹیا میں نوابوں کے شایان شان جگہ ہی کوئی نہیں، دروازے پر آئے نواب کو وقت نہیں دیا، یہ سختی ہے۔ اور نرمی کا عالم کیا ہے؟ حضرت آپ کے خلیفہ ہیں حضرت علامہ سید ایوب قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں میں بھی آپ کی خدمت میں تھا، ایک یتیم بچہ آ گیا، یتیم بچہ، میں فکر رضا بیان کر رہا ہوں، یتیم بچہ آیا، کہنے لگا حضور میری والدہ کی خواہش ہے آپ ہمارے ہاں دعوت پہ تشریف لائیں۔ اعلیٰ حضرت نے، آپ کو نہیں پتا بچہ یتیم ہے، آپ نے فرمایا اچھا 12 سال کا بچہ ہے دعوت پہ بلا رہے، آپ نے فرمایا کیا کھلاؤ گے خوش طبی کے لیے؟ اسے کہا جی غریب آدمی ہوں، چنے ہیں، چنوں کا سالن بنا لوں گا، جوڑ کی روٹی بنا لوں گا، یہی کچھ کر سکتا ہوں۔ بڑے بڑے جو نواب ہیں، امیر زادے ہیں، ان کے دسترخوان تو نعمتوں سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، میں غریب آدمی ہوں، غریب بچہ ہوں، میں اتنی خدمت کر سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بتا تیرا باپ کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا جی والد فوت ہو گئے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پر میں بیٹا وقت بتا کب آنا ہے؟ اس نے کہا جی ابھی زور کے بعد آ جائیں تو ابھی مجھے خدمت کا موقع دے دیں، پر میں تو جا کے کھانا بنوا، احمد رضا آ رہا ہے۔ حالانکہ اس وقت آپ بیمار تھے اور حکیموں نے آپ کو جو کھانے سے منع کیا ہوا تھا، چنوں سے منع کیا ہوا تھا، عصر کے بعد چائے کے ساتھ آپ سوجی کے بسکٹ لیتے تھے، منع کیا ہوا تھا، پر بریلی کے تاجدار چل پڑے ہیں۔ حضرت چشم تصور میں منظر دیکھیں، جب اس کے گھر گئے ہیں تو ایک ہی کمرہ تھا جہاں اس کی والدہ بھی تھی۔ وہ بچہ اندر گیا، چٹائی لے کے آیا، دروازے کے باہر چوک میں چٹائی بچھائی ہے، اعلیٰ حضرت وہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ فکر رضا ہے مجھ جیسوں کے لیے۔ یقین جانیے میں اپنے دوستوں سے کہتا ہوں ہم سے زیادہ سونے وہ ہیں جو ٹرکوں سے بجری اتار رہے ہیں، سریا کوٹ رہے ہیں۔ ہمیں جتنی عزت ملی ہے نا اس ممبر کی وجہ سے ملی ہے، نام محمد کی وجہ سے ملی ہے۔ تھوڑی سی عزت مجھ جیسے آدمی کو مل جائے نا، گردن میں سریا نہیں گارڈر آ جاتا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت جن کی سختی مشہور ہے، جو اتنے بڑے علم و فن مفسر ہیں، شارع ہیں، محدث رواں ہیں، محدث دور رواں تھے اس دور کے، اور اعلیٰ حضرت چٹائی پہ چوک میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہزاروں جو بھی آتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت بیٹھے ہوئے ہیں اور چنوں کے ساتھ جو کی روٹی کھا رہے ہیں۔ اور پھر آپ کی نرمی دیکھیں، بچے سے کہا بیٹا کھانا کھا لیا ہے؟ میزبان اجازت دے تو مہمان جاتا ہے، جا اپنی والدہ سے میرے لیے اجازت لے کے آ۔ یہ آپ کی فکر ہے، نرمی ہے۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں ہمارے جو اسٹیج ہیں وہ ہائی جیک ہو گئے ہیں، ہائی جیک ہو گئے ہیں۔ بعض نعت خوانوں نے، بعض نقیبوں نے، میں کسی کا نام لینے کا عادی نہیں،
ورنہ یقین جانیے ہمارے اسٹیج جو ہائی جیک ہو چکے ہیں، اور یہ جو لوگ اپنے آپ کو سنی کہلوا رہے ہیں یہ سنی نہیں۔ میں باوضو بیٹھا ہوں، کچھ باتیں پڑھا کے سنانے والی ہوتی ہیں، کچھ بزرگوں کا مشاہدہ ہوتا ہے، یہ جو مرضی کر لینا اور سمجھ رہے ہیں ہمارا مولا علی کے ساتھ تعلق ہے، ان کا مولا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اور مولا علی بھی خوش نہیں ہیں، ناراض ہی ہوں گے جو کام ہم کر رہے ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اس دور میں عقیدہ بچانا ہے تو اعلیٰ حضرت کی فکر کی چھاؤں تلے آنا ہوگا۔ اگر چاہتے ہیں نا آخرت بچ جائے، احمد رضا کے دامن کرم میں پناہ لینی ہوگی، اور آج نہیں چند سال کی بات ہے، ہم لوگوں کو روتا ہوا دیکھیں گے۔ جب پاکستان سنی اسٹیٹ نہیں رہے گا پھر ہم انہیں روتا ہوا دیکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے یہ خون کے آنسو بہا رہے ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، بس آخری بات کر رہا ہوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت امام شاہ احمد رضا خان نے اس دور میں جو بدعات ختم کی ہیں نا، ان میں خالی وہ بدعات ہی نہیں تھی کہ قبروں پر سجدے کرنا اور دیگر کام کرنا، نہ آپ نے نعت خوانوں کی اصلاح کی ہے۔ ابھی یہاں بھائی نعت پڑھے تھے، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے، نعت وہ پڑھی ہے جو تضمین اعلیٰ حضرت کی، ان کے کلام پر اعلیٰ حضرت کے کلام کی تضمین انہوں نے پیش کی ہے۔ میں آپ سے گزارش گزار ہوں، اگلے دن مولانا رضا صاحب جانتے ہیں ہڈیالہ ہمارے وہاں علاقہ ہے دنیالہ، وہاں ایک بہت بڑی محفل نعت کروانے والے دوست آئے مجھ سے وقت کے لیے، تو کہنے لگے جی ہمیں وقت دیں، ہم نے فلاں کو بلانا ہے، فلاں کو بلانا ہے۔ یہاں جو علماء بیٹھے ہیں، میں تمام کے نام تو نہیں جانتا، یہ وارث ہیں محرابوں کے اور ممبروں کے، یہ محفل بھی کرواتے ہیں، آپ سے بھی کئی لوگ ہوں گے جو محفلوں میں جاتے ہیں، نعت خوان سنتے ہیں۔ میں گزارش جو ان سے گزارش کی وہ آپ سے بھی کر رہا ہوں، آپ نعت خوان بلائیں، نقیب بلائیں، خطیب بلائیں، نعت خوانی سنیں، پر نعت خوان وہ بلائیں جس کا عقیدہ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری جیسا عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ حضور شہنشاہ بغداد جیسا عقیدہ ہو، جس کا عقیدہ حضرت مجدد الف ثانی جیسا عقیدہ ہو۔ نعت خوان اعلیٰ حضرت کے دور میں ایک شاعر تھا جس کا نام ہے محسن کاکوروی، شاعر تھا اور نعت گو شاعر تھا۔ ایک نعت لکھی اعلیٰ حضرت کے پاس آ گئے ہو، کہنے لگا حضور میں نے ایک نعت لکھی ہے، میری اصلاح فرما دیں۔ بعض لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اصلاح کے لیے، میں نے یہ کلام لکھا ہے، یہ شاعری لکھی ہے، نوک پلک سوار دے، کوئی اصلاح فرما دے۔ اعلیٰ حضرت سے وہ اصلاح کروانے آئے ہیں۔ کیا کروانے آئے ہیں؟ رحلہ میں نے مشکل باتیں شروع کر دی، کیا کروانے آئے ہیں؟ اس کا ایک شعر ہے پر وہ سمجھنے کے لیے توجہ کی ضرورت ہے۔ جن لوگوں نے بزرگوں نے پرانا عمرہ حج کیا وہ سمجھ جائیں گے، ورنہ آج کل بھی گوگل پر جا کر اولڈ مدینہ لکھے نا، مدینہ پرانا مدینہ، تو ایک تصویر سامنے آئے گی جس میں حضور کے روضہ اقدس کا پرانا منظر ہے، وہ جو ریاض الجنہ کے ساتھ اندر والا برآمد ہے۔ ایک تو حضور کی مسجد کے باہر چھتری ہے نا، ارد گرد برآمد ہے مسجد نبوی کے، ایک اندر والا برآمد ہے، اندر صحن ہے ریاض الجنہ کی، اس صحن میں کھجور کے کچھ درخت لگے ہوئے تھے جو بالکل روضے کے سامنے تھے۔ اب شاعر نے ان روضے کے سامنے درختوں کا تصور کیا پیش کی ہے، شاعر تو تخیل باندھتے ہیں، تصور بیان کرتے ہیں۔ وہ لکھتا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ توجہ ہے کہ یہ جو درخت ہے نا حضور کے روضے کے سامنے، یہ درخت نہیں، یہ مجنوں ہیں جو لیلا کے خیمے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اس طرح ہیں جیسے مجنوں لیلا کے خیمے کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ میری ملت کے باشعور مسلمانوں، اعلیٰ حضرت نے جب یہ شعر پڑھا، آپ نے فرمایا لیلا مجنوں کی مثال نعت میں دینا یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، یہ توہین ہے، یہ ادنا درجے کی بات ہے۔ اس نے کہا جی آپ اصلاح کر دیں۔ اعلیٰ حضرت نے 2 لفظ بدلے ہیں، سمندری کوزے میں بند کر دیے، 2 لفظ بدلے ہیں۔ محسن کاکوروی لکھتا ہے کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، مجنوں کھڑے ہیں خیمہ لیلا کے سامنے۔ بریلی کے تاجدار نے فرمایا لیلا مجنوں کی مثال نعت میں دینا یہ بے ادبی ہے، لکھنا ہے تو اس طرح لکھو، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ جیسے فرشتے عرش معلیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں، کب ہیں درخت حضرت والا کے سامنے، قدسی کھڑے ہیں عرش معلیٰ کے سامنے۔ اسد اللہ خان غالب کا نام تو آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بڑا شاعر گزرا ہے۔ غالب نے ایک شعر لکھا تھا، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی میں جائیں کیوں، تیری گلی میں جائیں کیوں۔
غالب کے نزدیک محبوب کی گلی میں گیا تو بے عزتی ہے، ذلت ہے، عزت باہر ہے، محبوب کے دروازے پر ذلت ہے. اعلیٰ حضرت نے ایک لفظ بدلے، معنی بدل کے رکھ دیا ہے، وزن ہی بدل کے رکھ دیا ہے. ایک لفظ ہے. غالب لکھتے ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی میں جائیں کیوں. بریلوی کے تائیدار فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں. اوروں کے نزدیک محبوب کی گلی میں ذلت ہے، باہر عزت ہے. بریلوی کے تائیدار کی فکر کیا ہے؟ فکر رضا سننے بیٹھے ہیں. آپ فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں. ذلت باہر ہے، عزت ہے تو ہمارے آقا کریم کے قدموں میں عزت ہے. جو جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. بس انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. آ جائے نا مدینہ منورہ اور حضور کی جالیوں کے سامنے 1 منٹ سے زیادہ رک جائے نا، بعض لوگ آ جاتے ہیں ہٹانے کے لیے، چلو رش ہے، نکالتے ہیں، دھکے دیتے ہیں. یہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں نا، اس دور میں وہ لوگ وہاں قابض نہیں تھے. وہ 1923 میں آئے ہیں، اعلیٰ حضرت کا وصال 1921 میں ہے. اعلیٰ حضرت فکر رضا سننے بیٹھے ہیں تو سنیں. بریلی کے تاجدار نے نعت لکھی ہے اور آئے ہیں مدینہ منورہ میں، اور خواہش ہے مجھے بھی مولانا جامی کی طرح زیارت ہو تو میں نعت حضور کی بارگاہ میں پیش کروں. یہ خواہش ہے کہ مولانا جامی کی طرح زیارت ہو تو نعت پیش کروں. نعت معروف ہے، اور یقین جانیے اس نعت کا پہلا مصرع سمجھنے میں لوگوں کو کئی سال لگ جاتے ہیں. وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے بن اے بہار پھرتے ہیں. پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہار میں پھول کھلتے ہیں، باغ میں پھول کھلتے ہیں کہ بہار آ گئی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پھولوں پر بہار آتی ہے تو پھول کھل اٹھتے ہیں. یہ بہار پر بہار کب آتی ہے؟ بہار پر. آپ فرماتے ہیں پھول کھلتے ہیں جب بہار آتی ہے، اور بہار تب کھلتی ہے جب سرکار آتے ہیں. وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. یہ خواہش لے کر کے زیارت ہو تو میں نعت پیش کروں، پر دیدار نہیں ہوا. مواج اقدس پر بیٹھے ہیں، ایک دن نعت لے کر بیٹھے ہیں، زیارت نہیں ہوئی. دوسرا دن زیارت نہیں ہوئی، تیسرا دن زیارت نہیں ہوئی. چوتھے دن بڑا دکھی دل لے کر بیٹھے ہیں تو خیال آیا احمد رضا تو نے نعت تو لکھی ہے لیکن مقطع نہیں لکھا. پتہ ہے مقطع کسے کہتے ہیں؟ قطع کا مطلب ہے کاٹنا، میم میں لگ جائے تو مکمل ختم کرنے والا. غزل کا آخری شعر، غزل کا آخری شعر جس میں شاعر عموماً اپنا ذکر کرتا ہے، نام لکھتا ہے. بریلی کے تاجدار نے نعت ساری لکھی تھی، مقطع نے لکھا تھا، اور زیارت بھی نہیں ہو رہی، دل دکھا ہوا ہے. اور جب مڑ کے دیکھا نا یہاں تو بڑے بڑے علماء فضلاء اور وقت کے غوث قطب ابدال غلام بن کے پھر رہے ہیں، تو پھر مقطع لکھا. اپنے آپ کو کس مقام پر لکھا ہے؟ آپ فرماتے ہیں نعت ویسے بڑی طویل ہے. وہ صوبے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن ہے بہار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. اور ہر چراغ مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر، لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. ہائے حاصل وہ کیا جگہ ہے جہاں 4-5 جاتے ہیں، 4 پھرتے ہیں. اور بھائی رستے نہ جا مسافر سن، مال ہیں رہمار پھرتے ہیں. طویل نعت لکھی، پر جب مقطع لکھا تو فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتنے ہزار پھرتے ہیں، تیرے جیسے ہزاروں پھر رہے ہیں. اور اگر اصل نام لکھوں تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں. میری ملت کے باشور مسلمانوں، جب اپنے آپ کو در رسول کا سب کہا، مدینے کی گلی کا کتا کہا، میرے آقا کو پیار آ گیا. حضور نے سارے پردے ہٹا دیے اور فرمایا احمد رضا، اور لوگ تو بند آنکھوں سے میرا دیدار کرتے ہیں، آج تم کھلی آنکھوں سے دیدار یار کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا،
تو اسے شیطہ ہزار پھرتے ہیں. جب اپنے آپ کو در رسول کی بارگاہ کا صد کہا, میرے آقا نے سارے پردے ہٹا کے فرمایا اور لوگ تو بند آنکھوں سے دیدار کرتے ہیں, آپ تو کھلی آنکھوں سے دیدار یار کر لی. توجہ کا طالب, جب جاگتے ہوئے زیارت ہوئی نا تو بے ساختہ فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. پتہ ہے واللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی, اللہ کی. اور یہ قسم کوئی جاہل نہیں اٹھا رہا, مرجع العلماء اٹھا رہے ہیں, محقق الاطلاق اٹھا رہے ہیں. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے. بس میرا آخری جملہ ہے, اس پر گفتگو سمیٹ رہا ہوں. بعض لوگوں نے مدارس بنائے, بعض لوگوں نے انگریز سے تنخواہ لی. اب میں وہ عبارات کی طرف نہیں جا رہا, ہماری زندگی نہیں کاموں میں گزرتی ہے, تو وہ عبارات آپ کو سنو, ایک نئی بحث کا دروازہ آپ کے سامنے کھولوں, پھر اس پر بات کروں. بعض لوگوں نے مقام نبوت کو اتنا گھٹا دیا. کس نے کہا جی نبی بڑے بھائی کی طرح ہے, کس نے کہا گاؤں کے چودھری کی طرح ہے, کس نے کہا نبی کا علم تو ایسا ہے جیسا شیطان کا ہے, نقل کفر, کفر نباشت, بے شمار خرافات ہیں. وہ لوگ ساری زندگی لگائیں نا. اچھا اگر میرا آخری جملہ, تقریر ختم کر رہا ہوں میں, اور کوئی بھی کتاب پڑھیں جو اس کا آخری جملہ ہوتا ہے وہ پوری کتاب کا نچوڑ ہوتا ہے, ایسا ہی ہے نا جی. بس میں آخری بات کر رہا ہوں اور یہ میری ساری گفتگو کا نچوڑ ہے. میں یہ سمجھاؤں 18-19 سال دین کی جو خدمت کی ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں, ان کی ساری تحریریں, ان کی ساری تبلیغیں, ان کی ساری تحریکیں, ان کی تصانیف, تدریس, ساری ایک طرف, اعلیٰ حضرت کی ایک نعت کے ایک شعر کا ایک مصرع ایک طرف. اللہ کرے سمجھیں میری محنت توڑ چڑھ جائے گی. اعلیٰ حضرت کی ایک نعت کے ایک شعر کا ایک مصرع ہے وہ ایک طرف, وہ ساری زندگی محنت کرتے رہیں, اعلیٰ حضرت کا ایک مصرع ہی کافی ہے. سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا. آپ کو پتہ ہے علامہ اقبال نے جب یہ پڑھا تھا تو کیا لکھا تھا؟ جب یہ نعت علامہ اقبال نے پڑھی تھی تو کیا کہا تھا؟ علامہ اقبال کو ہدایت بخشش پیش کی گئی. جب آپ نے یہ پڑھا نا تو آپ نے فرمایا لوگو اس دور کا امام اعظم ابو حنیفہ دیکھنا ہے تو بریلی میں جا کر احمد رضا کی زیارت کر لو. اور کوثر نیازی جیسا آدمی, یہاں کتنے ایسے بزرگ ہوں گے جنہیں پتہ ہوگا ہماری یہ حکومت میں وہ آدمی ماضی قریب میں وزیر مذہبی امور ہے, کوثر نیازی, مولانا کوثر نیازی. کوثر نیازی کہتا ہے میرے گھر لائبریری میں 10,000 کتابیں پڑھی ہوئی تھیں. یہ 10,000 کتابوں کا لفظ میں نے بول دیا, آپ نے سن لیا ہے. 10,000 کتابیں بڑا معنی رکھتی ہیں. اور کہتا ہے میں نے وہ ساری کی ساری کتابیں بالاستیاب پڑھی ہیں. مطلب ہے یہ نہیں کہ آج 2 صفحے اس کے پڑھ لیے, کل دوسری پڑھ لی, پرسوں تیسری پڑھ لی, نہیں. جو کتاب کھولی ہے پہلے صفحے سے آخری صفحے تک مکمل پڑھی ہے. 10,000 کتابیں پڑھ کے کوثر نیازی کہتا ہے میں سمجھتا تھا, میں کسی کو سمجھتا ہی کچھ نہیں تھا, میں کسی کو مانتا ہی نہیں تھا کہ 10,000 کتابیں پڑھ کے میں بیٹھا ہوا ہوں. پر کہتا ہے جب میں نے اعلیٰ حضرت کی کتابیں پڑھی تو میں اس نتیجے پر پہنچا کوثر نیازی 10,000 کتابیں پڑھ کے سمندر کے کنارے بیٹھ کر ریت میں ہاتھ ہی پھیرتا رہا ہے. سمندر کی تہ میں اتر کے علم کے موتی چونے ہیں تو احمد رضا خان فاضل بریلی نے چونے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں ساری محنتیں ایک طرف, اعلیٰ حضرت کی نعت کا ایک مصرع ایک طرف, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. ایسے مجھے ایمان سے بتائیں, تقریر میری ختم ہو گئی ہے, ایک سوال تو بتائیں, یہ حضور کو ہمارا نبی کہتے ہوئے وہ سینے میں ٹھنڈ پڑتی ہے یا نہیں پڑتی جی؟ ایک دفعہ ذرا محبت کے ساتھ, سب سے اولا و اعلیٰ, سب سے بالا و والا. آپ سارے بول نہیں رہے, جانتے ہیں کس دور میں امام احمد رضا کی کانفرنس سجا کر بیٹھے ہیں, اس عاشق سعادت کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں جس دور میں انوسینس آف مسلم جیسی فلم بنائی گئی, جس دور میں گستاخانہ خاک شاید جو اچھت کنڈے اپنانے سے یہ مسلمان ڈر جائیں گے, سہم جائیں گے, اپنے نبی سے تعلق کمزور کر لیں گے. آئے ذرا ایک دفعہ اس انداز سے ہمارا نبی کہے, عالم کفر کو پتہ چل جائے یہ وہ غلام نہیں جو جیتے جی اپنے آقا کا ذکر چھوڑ دے, یہ تو مر کے بھی اپنے نبی سے تعلق توڑنے والے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ, سب سے اولا و
سے آلہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا اندھے شیشوں میں چمکا کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا سب سے اولا و اعلیٰ سب سے بالا و والا خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ اپنے گھروں میں نا بچہ نیا نیا بولتا ہے تو مائیں کلمہ سکھاتی ہیں لوری دیتی ہیں لا الہ الا اللہ دیتی ہیں نا میرا مشورہ ہے آپ لوگوں سے جن گھروں میں بہت بچے چھوٹے ہیں نا لوریاں سناتی ہیں ماؤں سے کہیں کلمے کے بعد پہلی لوری یہ پڑھائیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا و والا ہمارا نبی میں انہی الفاظ پہ گفتگو سمیٹ دوں گا